मामून व महफूज रहे। आप नमाजी हैं मगर आपकी जबान से अगर दूसरा मामून नहीं है, दूसरे को आप गाली गलौज करते हैं, दूसरे की चुगली गीबत करते हैं, दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, दूसरे पर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, आप हाथ के जरिए से जुल्म ज्यादती करते हैं, माफ कीजिएगा। आप हाजी भी हो जाइए, नमाजी भी हो जाइए, तहज्जुद गुजार भी हो जाइए, आप आलिम भी हो जाइए, मुहद्दिस भी हो जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने आपको हकीकी मुसलमान नहीं कहा है। हकीकी मुसलमान वो होगा जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान मामूनों में आते हैं। जिसने इस दीनी प्रोग्राम में हम सबको शिरकत की तौफीक इनायत फरमाई। बाज़ हमारे आका नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम सामीन, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि लोग करते कुछ है और समझते कुछ और है, और कभी कभी ऐसा होता भी है। मैं शुरुआत करता हूँ एक ऐसी बात से जो आपको भी सुनकर हंसी आएगी
सोचने पर मजबूर भी हो जाएगा। वो इस तरह से है कि एक बादशाह ने किसी आदमी के बारे में कहा कि इसका कान काट दो। इस आदमी का कान काट दो। तो आदमी इसरार करने लगा, कहा हुजूर मेरा कान मत काटिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। क्या कहा? हुजूर मेरा कान मत काटिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? बादशाह ने कहा कि इसका कान काट दो। तो आदमी कह रहा है कि हुजूर मेरा कान मत काटिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। तो बादशाह ने कहा घबराओ मत, कान काटने से कोई अंधा नहीं होता है। तो उस आदमी ने कहा कान काटने से कोई अंधा नहीं होता है, ये मैं भी समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन जब मेरा कान रहेगा ही नहीं तो चश्मा तुम्हारे बाप के कान में लगाऊंगा। कान रहेगा तब न चश्मा की डंडी जो है कान में फंसाऊंगा और मुझे दिखाई देगी। जब कान ही नहीं रहेगा तो मैं चश्मा कहाँ से लगाऊंगा? ये बात भी फेंकने वाली नहीं है, ये भी गौर करने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों, ये दावती तबलीगी प्रोग्राम है और माशाअल्लाह जितने मुकर्ररीन अब तक गुजरे हैं, जिनकी तकारीर हुई है, माशाअल्लाह अपने अपने हिसाब से अलग अलग अनावीन और मज़ामीन पर उन्होंने अपनी सलाहियत और शऊर के मुताबिक आप सबको समझाने की काफ़ी हद तक कोशिशें की। और आप लोग नमाज से मुताल्लिक़ भी सुन चुके हैं, इल्म के बारे में भी सुन चुके हैं, और इंशाअल्लाह उससे पहले भी कोई तकरीर हुई है जो आपको मालूम है, मुझे सुनाई नहीं दी है। और मेरे बाद भी कई बड़े बड़े जय्यद उलमा भी हैं, उनमें हमारे फैजी साहब माशाअल्लाह ये मोहताज तारुफ नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है उनका भी पुरजोश जिस तरह से खिताब होता है आपके सामने भी उनका खिताब रहे। और भी हैं, तो मैं भी एक अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, और वो है इंसानियत। इंसानियत क्या चीज है? हम सब इंसान हैं मालूम है, और इंसान ये खुद से नहीं बना है। हम इंसान खुद से नहीं बने। बहुत से भाई ये समझते हैं वो जानवर है, वो पेड़ पौधे हैं, वो पत्थर है, वो और भी मखलूक है, वो जिन्नात है, वो फरिश्ते हैं। और माशाअल्लाह उन तमाम मखलूक में हम इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम इंसान हैं, इंसान बनने में हमारा क्या कमाल है? क्या हम खुद से इंसान बने हैं? जानवर नहीं बनेंगे। हमको इंसान बनना चाहिए, हम इंसान ही बनेंगे। क्या इसमें हमारा कोई दखल है अपने आप को इंसान बनाने में?
اللہ رب العالمین نے جس طرح بہت ساری مخلوقات پیدا کیے ہیں اسی طرح سے ہم کو بھی پیدا کیا، اور سب کی حکمت اور مقصد کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ ہمارا بھی مقصد بتایا ہے کہ انسان، جانور کو ہم نے بنایا تو اس کا یہ مقصد ہے، درختوں کو ہم نے پیدا کیا اس کا یہ مقصد ہے، جنات کو ہم نے پیدا کیا اس کا یہ مقصد ہے، فرشتوں کو ہم نے پیدا کیا اس کا یہ مقصد ہے، اور تم کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اس کا یہ مقصد ہے۔ سب کا اللہ رب العالمین نے مقصد بھی بتایا ہے۔ تو انسان بننے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا۔ ہاں، انسان جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس انسان میں کچھ دکھانے کے لیے، کچھ بنانے کے لیے انسانیت انسان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، کہ انسان کے اندر انسانیت نظر آئے۔ محض انسان ہونے سے اللہ رب العالمین نے تو ایسی وعید سنائی ہے اور ایسی خبر دی ہے، وہ بھی بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی قسم کے ساتھ کہ انسان کیا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اے انسانوں، تم انسان پیدا ہوئے ہو اس لیے تم گھمنڈ مت کرو، تم خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ صرف انسان ہی اگر ہو تو سمجھ لو کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں، گھاٹے میں۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے یوں ہی بیان نہیں کی ہے، بلکہ قسم کھا کر کے وہ اتنی بڑی قسم اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اس سے بڑی کوئی قسم بھی نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے نزدیک۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے میں کیا چیز نہیں آتی ہے؟ آسمان بھی آ گیا، زمین بھی آ گئی، زمانے میں انسان بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے۔ اور صحیح معنی میں دیکھیے تو اللہ رب العالمین کی بھی شمولیت ہے، اللہ بھی شامل ہے۔ اللہ نے کہا زمانے کو برا بھلا مت دو اس لیے کہ میں زمانہ ہوں۔ تو زمانہ اللہ ہے، زمانے میں آسمان ہے، زمانے میں زمین ہے، زمانے میں حیوانات ہے، زمانے میں نباتات ہے، زمانے میں فرشتے ہیں، زمانے میں جنات ہیں۔ کیا چیز رہ گئی زمانے میں نہیں ہے؟ تو اس سے بڑی کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ بتائیے، کوئی قسم اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، قسم کے بعد پھر تاکید فرماتا ہے انا، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ کہ انسان اگر بہت قابل تعریف چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو خسارے میں کیوں بتاتا؟ اللہ کو تو یہ بیان کرنا تھا، اے انسان، تم کو ہم نے انسان پیدا کیا اس لیے سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے، تم ہلاک ہونے والے نہیں ہو۔ لیکن ایسا نہیں تھا، کوئی خوشخبری نہیں انسان کو، بلکہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت پیدا کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تمہارے اندر انسانیت آ جائے، انسانیت دکھائی دے تو یہ
یہ ہے کمال کی بات اور یہ ہے تمہارے لیے خوش قسمتی کی بات۔ اور وہ انسانیت کیسے پیدا ہوگی؟ انسان کے اندر انسانیت آئے گی کیسے؟ وہ انسانیت ہے کیا چیز؟ انسان کے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، انسان کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، انسان کے اندر اخلاقیات ہونے چاہیے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، اس انسان سے دوسرے کو اچھائی کی امید رہے، یہ ہے انسانیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم تین بار اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، کیا میں تم لوگوں کو بھلے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تم میں بھلے انسان کون ہے اور برے انسان کون ہے؟ کس انسان کے اندر انسانیت موجود ہو سکتی ہے میں اس کے بارے میں نہ بتاؤں، اور اس انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو انسان دیکھنے میں انسان ہے ورنہ اندرونی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے وہ انسانیت سے کھوکھلا ہے، حیوانیت کی صفات اس کے اندر ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو نہ بتاؤ۔ آپ جس طرح سے بیٹھے ہوئے للمٹیا کے عیدگاہ کے اندر جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں اسی طرح صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا، اس مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کیا میں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں، کیا میں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں؟ فسکتو، سارے لوگ خاموش رہ گئے، خاموشی اختیار کر لیے۔ ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیے کہ ہم میں سے اچھا انسان کون ہوگا، ذرا آج پہچان بھی معلوم ہو جائے گی، بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا خیر الناس، اچھے لوگ وہ ہے من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، جس انسان سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے، یہ فلاں آدمی ہے، اس سے ضرور ہمیں کبھی فائدہ پہنچے گا، اس آدمی سے ضرور کبھی ہمیں نفع پہنچے گا، اس آدمی سے کبھی ہم کو نقصان نہیں ہوگا، میں اس آدمی سے مامن و مطمئن رہوں گا، یہ آدمی سارے لوگوں میں بہتر کہلائیں گے۔ ایسی صفت بتائی اللہ کے رسول نے، کسی بھی آدمی کا نام نہیں بتایا کہ بھلے انسان ابو بکر ہے، بھلے انسان عمر ہے، بھلے انسان عثمان ہے، بھلے انسان علی ہے، بھلے انسان نبی کے زمانے کے لوگ ہیں، ایسا کچھ اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا، نہ کسی خاص آدمی کا نام بتایا، چاہے وہ نبی کے زمانے کا رہنے والے ہو یا قیامت تک آنے والے کسی بھی دور میں پیدا ہونے والا انسان ہوگا، اگر اس کے اندر یہ خوبی رہے گی، یہ صفت رہے گی، تو سمجھ لو کہ وہ آدمی سارے لوگوں میں بہتر کہلائے گا، اچھا انسان میں اس کا شمار ہوگا، کہ اس سے
اچھائی کی خیر کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے مامون بھی لوگ رہ سکتے ہیں۔ اسی چیز کو دوسری ناحیت سے اللہ کے نبی نے ایک مسلم انسان کے بارے میں بتایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان معمول رہے، محفوظ رہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے معمول اور محفوظ رہے، وہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول نے حقیقی مسلمان بتانے میں یہ نہیں کہا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو وہ حقیقی مسلمان ہے، جو روزے رکھتا ہو وہ حقیقی مسلمان ہے، جو حج کرتا ہو وہ حقیقی مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان معمول و محفوظ رہے۔ آپ نمازی ہیں مگر آپ کی زبان سے اگر دوسرا معمول نہیں ہے، دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسرے کی چغلی غیبت کرتے ہیں، دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، دوسرے پر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، آپ ہاتھ کے ذریعے سے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، آپ حاجی بھی ہو جائیے، نمازی بھی ہو جائیے، تہجد گزار بھی ہو جائیے، آپ عالم بھی ہو جائیے، محدث بھی ہو جائیے، نبی علیہ السلام نے آپ کو حقیقی مسلمان نہیں کہا ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہوگا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان معمولوں میں محفوظ ہو جاتا، اور اسی کا نام ہے انسانیت۔ یہی ہے انسانیت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کا پیغام امت میں پہنچاتے رہے، امت کو بتلاتے رہے۔ آنے والے جتنے بھی لوگ نبی کی امت میں پیدا ہوں گے ان سب کو پیغام دے کر کے گئے کہ تمہارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اور انسانیت ایسے ایسے ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو جبریل امین نے آ کر کے آپ کو دبوچا، اور بہت زور سے دبوچا، بہت زور سے، اتنا زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے خشیت علی نفسی، مجھے اتنا زور سے دبایا، مجھے لگ رہا تھا کہیں میری جان نہ نکل جائے، میں اپنی جان پر خوف کھانے لگا، خشیت کھانے لگا، مجھے ڈر محسوس ہوا۔ اور پھر جو بھی آیتیں مجھے ملی میں لے کر جلدی بازی سے گھر پہنچا، اور خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی شریک حیات ہے ان سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ گھبرائے گھبرائے پہنچے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اس وقت نبی سے کچھ سوال کرنا مناسب نہیں ہے، ابھی آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، راحت کی ضرورت ہے، آپ کو لیٹنے دیا جائے، اور چادر طلب ہو رہی ہے، پہلے نبی کو چادر پیش کی جائے، نبی کو چادر اوڑھ کر تھوڑا آرام کر لینے دیجئے، آپ کے آزو بازو میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں، آپ کو چھیڑنا بھی مناسب نہیں۔ سارے لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیے۔ کچھ دیر جب نبی علیہ السلام کو راحت ملی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچتی ہے اور اللہ کے نبی سے کلام کرنے کی جرأت فرما رہی ہے، تھوڑا کچھ اب دریافت کر لیا جائے، آپ جو ہے راحت میں ہے، سکون میں ہے، اس وقت اگر کچھ
गुफ्तगू हो जाए तो आप जवाब भी दे सकते हैं कि बात क्या है, माजरा क्या है। कहे अल्लाह के रसूल आप ये तो बताइए ऐसी घबराहट कहाँ से आई, क्यों इतना घबराए? आप तो बड़े जरी इंसान है, बहादुर इंसान है, आपके अंदर तो कभी मैंने खौफ नाम की कोई चीज देखी ही नहीं, आज इतने आप क्यों सामने लगे? अल्लाह के नबी ने जो भी सुनाना था सुना दिए। और ये बात जो कही थी हजरत खदीजा से, खशीतु अला नफ्सी, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तसल्ली दे रही है, अल्लाह के रसूल आप भी घबरा गए, आप भी डर गए, जबकि आपको मालूम है कि अल्लाह का कलाम आपके पास आया और ये हुक्म भी अल्लाह की तरफ से हुआ है। आपको तो डरना ही नहीं चाहिए था, अपने आप पर खौफ खाना ही नहीं चाहिए था कि आप हलाक हो जाएंगे, आपको कोई गजल पहुंचेगा, आपको कोई नुकसान पहुंचेगा, ऐसा तो आपको तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए था। और भला अल्लाह वैसे इंसान को नुकसान क्यों पहुंचाता, उसे हलाक क्यों करता, उसको जलील और रुसवा क्यों कर सकता है? फवल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदा, मुझे तो अल्लाह की कसम है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि आप जैसे इंसान को कभी अल्लाह जो है जलील नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको हलाक नहीं करेगा। कायनात में आप जैसा इंसान तो किसी ने शायद ही देखा होगा, आपके पेपर कोई इंसान नजर नहीं आता है। आप इतने अच्छे इंसान हो, इतने भले इंसान हो कि सिर्फ आपके खानदान वाले, आपके करीबी रिश्तेदार ही नहीं बल्कि दूर दूर के लोग भी आपको अच्छे इंसान कहते हैं। कुफारो मुशरिकीन वो भी आपसे इतना मुतमईन है कुछ चीजों के बारे में, और यही वजह है कि कुफारो मुशरिकीन ने आपको अमीन और सादिक का लक़ब दे दिया कि कायनात में कोई सच बोलने वाला इंसान है तो ये मोहम्मद अरबी है, इससे अच्छा सच बोलने वाला कोई इंसान नहीं। अगर कोई अमानत रखना चाहे तो मक्का हो या मदीना हो, पूरे सऊदी अरब में कोई बादशाह भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई अमानत रखे और उसको इत्मीनान भी होगा कि मुझे वक्त पर अपनी अमानत मिल जाए। अगर वक्त पर अमानत मिल सकती है किसी इंसान से तो वो मोहम्मद अरबी है, उसी से वक्त पर अपनी दी हुई अमानत वापिस हो सकती है। ये अमीन और सादिक का लक़ब आपको कौन दिया बताइए? कहे अल्लाह के रसूल फवल्लाह, अल्लाह की कसम, ला युखज़िकल्लाहु अबदा, हमेशा हमेश के लिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जैसे इंसान को कभी हलाक नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा, शर्मिंदा नहीं करेगा। देखिए आपके अंदर क्या खूबी है, आपकी जिंदगी सरापा अगर कह दिया जाए कि आपकी जिंदगी खुद आपके अपने लिए नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी कायनात के इंसानों के लिए है, आपकी जिंदगी गरीबों के लिए है, आपकी जिंदगी बेवाओं के लिए है, आपकी जिंदगी मिस्कीनों के लिए है, आपकी जिंदगी बेकसों के लिए है, आपकी जिंदगी कमजोरों के लिए है, आपकी जिंदगी मुसीबत हक पर पड़ने वाले लोगों के लिए है। अगर सही माना में देखा जाए तो आपकी जिंदगी सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है। इन्नका लतसिलुर रहमा, आप तो लोगों में जोड़ने का काम करते हैं, सलाह रहने का काम करते हैं। किसके दरमियान दुश्मनी है उनकी दुश्मनी को मोहब्बत में कैसे बदला जाए ये काम आप करते हैं। जमाने दर जमाने की दुश्मनी आपने खत्म कर दी है। आपने अरसे दराज की अदावत को, खानदानी झगड़ा को आपने मिनटों में हल कर दिया। एक दूसरे के जो खून के प्यासे थे उन लोगों को चैन की सांस लेना सिखा दिया है, उनके दरमियान उनको तो मोहब्बत डाल
फरमाती है इन्नका लतसिलुर रहमा, ऐ नबी आप तो सला रहमी का काम करते हैं, लोगों में जोड़ने का काम करते हैं ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका दूसरा काम वो तस्दुकुल हदीसा, ऐ नबी जब भी आप कोई बात करते हैं तो सच्ची बात करते हैं, झूठी बात नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग रहम को, रिश्ता को तोड़ने में एक दूसरे का कान भरते हैं, एक दूसरे के कान में गिबत और चुगली पैदा कर बातें करते हैं, एक दूसरे को कचहरी में, कोर्ट में, थाने में, पंचायत में, हर जगह एक दूसरे की हम तरफदारी करके भाई भाई की दुश्मनी को बढ़ाने में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और इंसानियत अगर अपने अंदर पैदा करना चाहते हो तो ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर जोड़ने का काम होना चाहिए, फूट डालने का नहीं होना चाहिए। वह तस्दुकुल हदीसा, ए मेरे भाइयों, आप लोग अपनी जिंदगी में रोजाना मोबाइल में हो या आम गुफ्तगू में हो, दोस्तों में हो, कारोबार में हो, कितना झूठ बोलते हो जरा याद कर लो। अरे दूसरे से तो झूठ बोलते ही हो, अपनी बीवी से भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते हो, अपने बच्चों से भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते हो, अपने माँ बाप से भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते हो, अपने माँ बाप से भी झूठ बोलते हो, अपनी बीवी से भी झूठ बोलते हो, अपने बाल बच्चों से भी तुम झूठ बोलते हो। जबकि इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत पैदा करने के लिए झूठ का तला कमा क्या है, झूठ का खात्मा क्या है। झूठ न आपने बोला है, न उम्मत को कभी झूठ बोलने की इजाजत दी है इस तरह से जितना आज हम दिलेरी से और बेबाकी से झूठ बोलते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा मोमिन बुज़दिल दरकुल हो सकता है। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल क्या मोमिन बखील हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन बखील भी हो सकता है। लालमटिया ईदगाह के जलसा के लिए गांव में चंदा होगा, घर घर में चंदा होगा, ऐसा भी लालमटिया में कोई आदमी होगा जो 10 रुपया भी देने से इनकार कर देगा, नहीं मैं उस जलसा में शरीक नहीं रहूंगा, मैं 10 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा भी नहीं। ऐसा इंसान हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ हाँ ऐसा भी इंसान हो सकता है, लेकिन मोमिन होगा, ऐसा भी होगा और मोमिन होगा। अल्लाह के रसूल कोई मोमिन बंदा झूठ भी बोल सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कभी नहीं हो सकता है कि वो मोमिन भी होगा और झूठ भी बोलेगा। देख रहे कितना सिंपल और आसानी से हम लोग झूठ बोले जा रहे हैं और उसको बहुत बड़ा हुनर समझ रहे हैं, बहुत बड़ा फन समझ रहे हैं और अपने आप को बड़ा होशियार और ज्यादा समझ रहे हैं। देखो मैंने उसको बेवकूफ बना दिया, मैंने उसको चकमा दे दिया, मैंने उसको ऐसा करके निकल गया, ये बड़ी हुनरमंद समझते हैं। लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? तुम्हारे दिल से ईमान का जनाजा निकल गया। मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मुनाफिक की कई खसलत बताई अल्लाह के रसूल ने, उसमें से एक खसलत ये भी बताई है कि मुनाफिक जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। किसकी खसलत बताइए? मुनाफिक की। आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मुनाफिक ज्यादा खतरनाक है अजाब के एतबार से कह लीजिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के एतबार से कह लीजिए, मुनाफिक ज्यादा डेंजर है या काफिर ज्यादा डेंजर है?
بہت سے بھائی کہ کافر ڈینجر ہے، منافق کو سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ منافق کے بہت سے کام ہم سے ہی ہو رہا ہے تو دوسرا کس کو منافق کہنے جائیں گے؟ منافق زیادہ ڈینجر ہے، اس لیے کافر کے بارے میں نہیں کہا کہ کافر جھوٹ بولے گا، منافق کا نام لے کر کے کہا اللہ کے نبی نے کہ جو منافق ہوگا وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ بہرحال یہ سرسری طور پر میں ترجمہ کر رہا تھا، بات اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، شاید آگے چل کے وقت کو زیادہ اجازت ہم کو نہیں مل سکتا ہے، اس لیے میں سرسری طور پر انسانیت کیسے ہمارے اندر آ سکتی ہوں میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک نمبر کیا بتایا؟ حضرت خلیفہ نے نبی کی انسانیت کا کیا تذکرہ کیا؟ سب سے پہلے آپ صلاح رکھنے کا کام کرتے ہیں اللہ کے رسول، بہت بڑی بات، اور سچ بولتے ہیں آپ، اور تیسری بات کیا بتایا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ناتواں انسان کا بوجھ بھی آپ اٹھا دیتے ہیں۔ کئی کمزور آدمی ہے، آپ موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہیں، کوئی بزرگ کمزور آدمی لال مٹیا سے نیما جانا ہے یا نیما سے لال مٹیا آنا ہے، بیچارہ دیکھنے میں نے کچھ نے کپڑے سمپل کپڑے پہن کر، عام کپڑے پہن کر دیہاتی انسان جیسے پیدل چلے آ رہے ہیں۔ آج سب کوئی ینگ اور نوجوان سمجھتے ہیں کہ پیدل چلنا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ کی جلسہ گاہ تک جہاں مجھے ٹھہرنے کے لیے جگہ دی گئی ہے، وہاں سے جلسہ گاہ تک پیدل آنے کے لیے سوچنا پڑ رہا تھا کہ اتنا دور میں پیدل کیسے جاؤں۔ ایک ینگ نوجوان، اس کو پیدل چلنا کتنا مشکل لگتا ہے، اور اس پر کوئی بوڑھا بزرگ آدمی کو اگر 2 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ سواری کا انتظام نہیں ہے، گھر میں بائک نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، کسی ایمرجنسی میں بس پکڑنے کے لیے ہو یا لڑکی کے یہاں جس کی شادی کرائی ہو اپنی بیٹی کے یہاں اس کو آنا ہو رہا ہے، بیچارے پیدل چلے آ رہے ہیں۔ وہ میرے نوجوان بھائیوں، تم اگر بائک لے کے آ رہے ہو، اس بزرگ کمزور آدمی کے بازو میں لا کے اپنی بائک کھڑی کر دو اور اسے پوچھو، اگر جوان ہے تو بھائی صاحب کہاں جانا ہے، بزرگ ہے تو بولو انکل چچا کہو کہاں جانا ہے۔ اگر آپ کے مناسب راستہ میں پڑ رہا ہے، آپ ان کو اپنی سواری پر اپنی بائک پر بیٹھا لیا کریں۔ یہ نبی سکھا رہے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ تو کمزوروں ناتواؤں اور مجبور لوگوں کے بوجھ کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درس دے رہے ہیں۔ اور چوتھی انسانیت کا درس اللہ کے نبی یہ دے رہے ہیں کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو مہمان نواز کی صفت ان کے اندر ہونی چاہیے، مہمان نوازی کی صفت ہونی چاہیے۔ کاش آج اگر میرے گھر میں کوئی مہمان ہو جاتا، کوئی مہمان ملتا، اس کے بہانے میں میرے بچوں کو بھی کوئی اچھا کھانا مل جاتا۔ بولیے مہمان کتنا کھائے گا؟ آپ کی سبزی روٹی دال روٹی سے گزارا ہو جاتا۔ کوئی اگر عالم مل گیا، کوئی مہمان مل گیا، اس کی وجہ سے کم 2 انڈے پک جائیں گے، آدھا کلو چکن منگا لیں گے، مٹن منگا لیں گے، جو آپ سے میسر ہو سکتا، یعنی اس کے بہانے میں آپ کو بھی اچھا اور لذیذ کھانا میسر ہو جاتا۔ اللہ کے نبی مہمان نوازی کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، تمہارے اندر مہمان نوازی کے ذریعے سے بھی انسانیت دکھائی دینی چاہیے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی ہے،
اے انسانوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم دیکھو کہ کسی انسان کو حق بات پر ہے، جائز بات پر ہے اور اس پر ناجائز ظلم ہو رہا ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، دل کھول کر اس کی مدد کیا کرو۔ کسی بھائی نے دکان کھولی للمٹیا چوک میں، بیچارہ اپنا کسی طرح سے گزارا کرنے کے لیے کوئی آدمی آ کے دبن گیری کرتا ہے، دادا گیری کرتا ہے اور اسے روزانہ کہتا ہے کہ مجھے فری میں چائے پلاؤ، ناشتہ کراؤ، مجھے 100-200 روپیہ دیا کرو۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ آدمی حق ہے اور جائز دھندا کر رہا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، یہ چوری بھی کر سکتا، ڈکیتی بھی کر سکتا، گنڈا گردی بھی کر سکتا، لیکن چوری نہ کر کے، گنڈا گردی نہ کر کے، ناجائز طریقے سے مال نہ کما کر کے جائز طریقے سے اپنا گزارا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی دکان لگا رکھی ہے اور کوئی دبن گیری کر رہا ہے، کوئی دادا گیری کر کے اس کو پریشان کر رہا ہے۔ اے للمٹیا کے لوگوں، آپ پر فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، جب آپ کو معلوم پڑ جائے تو آپ دل کھول کر جی جان سے، مال سے، وقت سے ان کی مدد کیا کرو تاکہ ان پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو اس پر۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آج اگر کسی ایسی بستی میں ایک مسلمان ہے، باقی دوسرے کے مکانات ہے، دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، تم کو یہاں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تم کو یہاں مسجد بنانے نہیں دیں گے، اگر ممکن ہو تو اس طرح سے آپ اس کی مدد کرو کہ آپ وہاں مسجد بناؤ، ہم لوگ ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے تمہاری مدد کریں گے، تم اذان بھی دو، نماز بھی پڑھو، اور اگر اس میں بھی آپ کو ناممکن لگے تو آپ ان سے کہ بھائی صاحب جو بھی معاملہ ہے اپنا یہاں سے معاملہ رفع دفع کر کے تم آ جاؤ، ہم لوگ تمہارے اپنے گاؤں بستی میں زمین جگہ دے کر کے تمہارا مکان بنا دیں گے، تم عزت سے رہو گے اور تم جو ہے کیا کرو گے، نمازیں بھی پڑھو گے، اذان بھی دو گے، کوئی تم کو آنچ نہیں آئے گی۔ اس طرح مہاجرین کو انصار نے مدد کی ہے، کسی بھی ناحیے سے آپ ان کی مدد کرو، یہ ہے انسانیت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا ہے، اور ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی کا وسیلہ، اسی کا حوالہ دے کر کے فرمایا، اے نبی میں قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ رب العالمین آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کی اپنی زندگی تو آپ کے اپنے لیے نہیں ہے، دوسرے کے لیے سراپا دکھائی دے رہی ہے، جو دوسرے کا کام آ رہے ہیں، ایسے انسان کو کیا اللہ ہلاک کرے گا؟ میرے بھائیو، انسانیت پیدا کرو، انسان ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، ارے دو پیر ہو جانے سے کمال کی بات ہوتی تو مرغے کے بھی تو دو پاؤں ہے، کتنے جانور ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں، دو آنکھ تو اس کے بھی ہیں، دو ہاتھ تو اس کے بھی ہیں، اس لیے صرف انسان کے غرور میں مت رہیے، اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کیجیے کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں، ان چیزوں پر آپ کو گہری نظر ہونی چاہیے، جھانک کر ہم کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں ایک بہت ہی نصیحت والی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں جو قرآن کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر یہ انسانیت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کس کیٹیگری میں ہیں، کس درجے کے انسان ہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بڑی آسان صورت ہے، بڑی چھوٹی صورت ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ جو میرے بھائی بزرگ چچا
नमाज पढ़ते 5 वक्त जब आप मकतब में पढ़ने के लिए जाया करते, शायद मकतब के मौलवी साहब आपको इन सूरतों को याद भी करवाए होंगे, आपको ये छोटी सूरह याद भी होगी। और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी आपने देखा है जो दीन को झुठलाने वाला है, दीन को झुठलाता है। वो कीजिए, तर्जुमा सुनिए। और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी आपने देखा है उस आदमी को जो दीन को झुठलाता है। दीन का माने जानते हैं, क़यामत को झुठलाता है, मरने के बाद जज़ा सज़ा के दीन को झुठलाता है कि अच्छा करके जाओगे तो अल्लाह आपको उस दिन अच्छा बदला देगा, बुरे काम करके जाओगे तो उस दिन अल्लाह आपको बुरा बदला देगा। उस दीन को कौन झुठला रहा है? कौन झुठला रहा है बोलो? काफिर, मुशरिक, किसका नाम आ रहा है? आगे सुनिए। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। ए मेरे नबी, ए मेरे हबीब, दीन को झुठलाने वाला वो शख्स है जो यतीम बच्चा को धक्का देता है, यतीम बच्चा को सताता है, यतीम बच्चा को परेशान करता है, यतीम बच्चा की खबरगिरी नहीं करता है, यतीम बच्चा की देखरेख नहीं करता। देखिए क्या कहा जा रहा है, बोलिए। यतीम बच्चा को जो सताता है, परेशान करता है, ज्यादती करता है, बाप मर गए, बच्चा यतीम है, छोटा है, जल्दी जल्दी उसकी जमीन हड़प कर लो। उस यतीम बच्चा की माँ जो बेवा हो गई है, उसको इतना सताओ, परेशान करो, अपना बच्चा लेकर के मैके भाग जाए। वो यहाँ रहेगी तो रूम कब्जा कर लेगी, उसका बच्चा यहाँ बड़ा हो जाएगा तो मेरी जमीन का वारिस बन जाएगा। इस बेवा औरत को भी भगाओ, यतीम बच्चा को भी भगाओ। मेरे भाइयों, ऐसे यतीम बच्चा को सताने वाला, ऐसी बेवा औरत को परेशान करने वाला, जो आपकी घर का एक हिस्सा है, आपके घर का एक मेंबर है, उसको आपने बेघर किया है, उसको आपने सताना शुरू किया है, उसके बेटे पर आपने जुल्म ज्यादती की है, उसका हक हड़प करने पर आपने अपने आप को आमादा कर लिया है। ऐसे लोग क़यामत को झुठलाने वाले हैं। देख रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ ले, रोजे भी रख ले, हज भी कर ले, हदीस का दर्स भी मदरसा में दे दे, तफसीर कुरान भी कर ले। अल्लाहु अकबर। अगर यतीम बच्चा जो हमारा भतीजा भी हो सकता है, यतीम बच्चा हमारा भांजा भी हो सकता है, यतीम बच्चा हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, जिस नाहियत से हो, अगर आप यतीम बच्चा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं तो आपको रब ऐलान कर रहा है कि ये क़यामत को झुठलाने वाला है। क़यामत के दिन इसका बुरा अंजाम होगा, बुरा हश्र होगा। मेरे नबी को मालूम था, मेरे नबी यतीमियत में पैदा हुए, मेरे नबी जब पैदा हुए थे बाप का साया उठ चुका था। मेरे नबी को वो जिंदगी भी दिखाई दी कि जब अरब की औरतें बच्चों को दूध पिलाने के लिए आई और बच्चा लेकर के जब सारी औरतों के पास मुझे पेश किया गया तो सारी औरतों ने ये समझ करके मुझे इनकार कर दिया, ये यतीम बच्चा है, ये यतीम बच्चा है, ये यतीम बच्चा है, इसका बाप नहीं है, इसको अगर हम बरसों दूध पिलाएंगे तो इस दूध की उजरत मजदूरी कौन देगा, इस बच्चा को हम नहीं लेंगे। चाहे फला ये बच्चा ले जाओ, क्या इसका बाप कहाँ है, क्या इसका बाप नहीं है, क्या वो कहाँ गया, नहीं वो दुनिया में है ही नहीं, इंतकाल हो गया है, फौत हो गया, कहने नहीं ये बच्चा नहीं ले सकती। फिर दूसरी औरत आई, तीसरी आई, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, यतीम है, सारे ने इनकार कर दिया। लेने वाली कौन सी बोलिए? हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। मेरे नबी को सारी बातें एक नबी होने के नाते याद रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसास दिला दिया, एक यतीम
وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہوگا، مرنے کے بعد وہ جنت کی امید بھی نہ رکھے، جنت کی خوشبو کی بھی توقع نہ رکھے۔ یہ انسانیت ایک یتیم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا کیا ہے، دکھایا ہے میرے بھائی۔ اب میں بتانا تو یتیم بچہ کی کفالت کرنے سے، پرورش کرنے سے، چاہے آپ کا بھتیجا ہو، چاہے آپ کا بھانجا ہو، یا کوئی بھی رشتہ دار کا ہو، یا کسی بھی غریب گھرانہ کا یتیم بچہ اگر آپ کو نصیب ہو گیا، ماشاءاللہ آپ سرکاری سروس مین ہے، 60-70 ہزار روپیہ آپ کی سیلری ہے، آپ روزانہ سعودی عرب سے اونٹ کا میٹ بھی منگا کر کے کھائیں گے تو 70 ہزار روپیہ مہینے میں آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر 2000 روپیہ ایک یتیم بچہ کی کفالت میں اگر آپ کا لگ گیا، میرے آقا میرے نبی کہتے ہیں اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور ایک یتیم بچہ کی کفالت پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح کھڑا رہوں گا۔ کس طرح بولو؟ یہ 2 انگلی ملا کر کے اللہ کے نبی نے دکھایا، یہ دیکھو 2 انگلی دونوں کو اس طرح ملا کر کے دکھایا کہ دونوں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا آج کا انسان جس نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، قیامت کے دن ایک یتیم بچہ کی پرورش اور کفالت کر کے اگر نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جنت کے اگر مل کر کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، یہ شرف حاصل ہو جائے، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جو اپنے بچہ کی صحیح سے پرورش کر لے، غور کیجیے گا، اپنے بچہ کی صحیح سے پرورش کر لے، اپنے بچہ کو صحیح سے کھلا پلا لے، اپنے بچہ کو صحیح سے پہنا اوڑھا لے، اپنے بچے کو صحیح سے تربیت کر لے، اس کی یہ فضیلت میرے نبی نے نہیں بتائی ہے۔ کس کے بارے میں بتایا بولو؟ ایک یتیم بچہ کی جو اس طرح سے پرورش کر لیتا ہے، میں اس کی جنت میں صحبت میں لینے کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ وہ مل کر کھڑا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ کا آدمی اگر ایسا کرے گا تو وہ ہوگا، مکہ کا آدمی ہوگا تو وہ ہوگا، صحابہ میں سے ہوگا تو وہ ہوگا۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان، چاہے عرب کا ہو، عجم کا ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، نوکری پیشہ ہو یا کاشتکاری کر کے وہ کفالت کرتا ہو، رکشہ آٹو چلا کر کے کرتا ہو، راج مستری کر کے کرتا ہو، اگر وہ ایک یتیم بچہ کے گھر سے پرورش کر لیتا ہے، ہمارے یہاں کھاؤ جو کیوں نہیں، ہمارے 2 بچے ہیں بیٹے، ان کو جس طرح میں کھلاتا ہوں تم کو بھی کھلاؤں گا، ان کو جس اسکول میں ایڈمیشن کراتا ہوں تمہارا بھی ایڈمیشن کراؤں گا، ہمارے بچے ٹیوشن جائیں گے بیٹے تم کو بھی ٹیوشن بھیجوں گا۔ اللہ اکبر! میرے نبی کہتے ہیں اس آدمی کو میں جنت میں دیکھوں گا اور وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ مل کر کے کھڑا ہوگا۔ کس طرح مل کر کے کھڑا ہوگا بولو؟ ان 2 انگلیوں کے درمیان جس طرح کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، مل کر کے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر! انسانیت دیکھو، یتیم بچہ کے ساتھ آپ کس طرح پیش آؤ گے، یتیم بچہ کے ساتھ آپ کی امید کیسے لگے گی؟ اس کا برعکس میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب آپ بازار جائیں گے، آپ کا بھائی کا بیٹا یتیم ہو گیا یا آپ کا پڑوسی میں کوئی یتیم بچہ ہے، آپ بازار آ گئے، شام کا وقت ہو گیا، جب شام کے وقت بازار سے پوری شاپنگ اور مارکیٹنگ کر کے آپ گھر لوٹ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ
जैसे जैसे आप करीब आ रहे हैं, आपका बच्चा खेलना बंद कर दिया और आपकी तरफ भाग रहा है। वो यतीम बच्चा चुपचाप खड़ा रह गया। आपका बच्चा दौड़कर आपके पास चला गया। आप गाड़ी खड़ी करके उसको अपने आगे तरफ बैठा लिए, टैंकी में दोनों पैर से दबा करके उसको आहिस्ता आहिस्ता चला करके अपने घर तक ले आए। जब आप घर पहुंचते हैं, आपका बच्चा आपसे पहले चाबी घुमा करके स्टार्ट बंद कर देते हैं और चाबी लेके डायरेक्ट डिक्की में ले जाके चाबी डाल रहे, डिक्की खोल रहे कि मेरे लिए मेरे पापा ने क्या लाया, मेरे अब्बू ने क्या लाया। उसकी मर्जी की चीज अगर आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो बच्चा रोना धोना शुरू कर देगा, मेरे लिए ये नहीं लाया, मेरे लिए वो नहीं लाया। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा दौड़ करके आपकी तरफ आगे बढ़ा, उसको बाइक में बैठा लिया और घर ले आए, अपने गरीबान में झांक कर देखो, अपने सीने में हाथ रख करके देखो कि उस यतीम बच्चा पर उस वक्त क्या गुजर रहा था। काश उस जगह अगर आपका बच्चा होता तो आप पर क्या गुजरता, आपके बच्चा पर क्या गुजरता। मेरे नबी ने इसीलिए कहा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। अगर तुम अपने बच्चा को बाइक में बैठा लिया तो यतीम बच्चा को भी पीछे बैठा लिया करो। ये है इंसानियत। ऐ मेरे भाइयों, मेरे नबी बेवा औरत के बारे में कहते हैं कि उनसे भी इंसानियत दिखाओ। कि जब रमजान में पूरा रमजान खत्म होने के बाद ईद उल फितर का चांद नजर आने के 2-4 दिन बाकी है, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, अपने लिए जब शॉपिंग करना चाहते हो, साड़ी लेंगे, सलवार सूट लेंगे, पैंट लेंगे, पंजाबी कुर्ता लेंगे, जूता चप्पल लेंगे। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां मार्केट में जाके कपड़े चुन रहे हैं, पसंद कर रही है, ये लेना है या वो लेना है, ये लेंगे वो लेंगे। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बीवी मार्केट में कपड़े की दुकान में घुसकर कपड़ा पसंद कर रही है, और वो बेवा औरत कल जब ईद होगी तो अपने घर के बक्सा में, अलमारी में सहते हुए कपड़े उलट कर रहे हैं, कल कौन से कपड़े पहनकर मैं ईद नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हमारी बीवी, हमारी बहन, हमारी बेटी दुकान जाकर कपड़ा पसंद कर रही है, और हमारी बेवा बहन अपने घर के बक्सा अलमारी में कपड़ा चुन रही है। इसको धो लूंगी, इसको प्रेस कर लूंगी, ये पुराना कपड़ा है, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, मेरे बाबू को, मेरे दुलारा को, मेरे बेटा को मैं यही कपड़ा पहना दूंगी, ये पहनकर मैं ईद की नमाज पढ़ लूंगी। अगर ऐसे आदमी को सताया जाए, ऐसे आदमी को परेशान किया जाए, माफ कीजिएगा, आपकी नमाज आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, आपका हज आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, आपके रोजे आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। जरूरत है इन चीजों में अपने अंदर इंसानियत पैदा करने की। मेरी माँ और बहनों, आपको भी अच्छी बनना है, आपको भी अच्छी बनना है। अच्छी औरत की पहचान भी थोड़ा सुन लीजिए, 2-3 बातें रह गई, इंशाल्लाह 5-10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अच्छी औरत की पहचान भी थोड़ा सा देख लीजिए कि अच्छी औरत कैसे हो सकती है। तो अच्छी औरत भी, अच्छी औरत, आज तो माशाल्लाह लोग औरत का नाम सुन करके कहते हैं औरत फिर अच्छी, औरत फिर अच्छी। अभी मैं पढ़ रहा था एक किताब, उसमें औरत के बारे में एक लतीफा लिखा है। कहता है कि आप देखिएगा, आप भी सुनो मेरे भाई, ये सबके साथ पेश आता है, अक्सर पेश आता है, थोड़ा मिलाइएगा ताकि अक्सर लोगों को देखिएगा
موٹر سائیکل میں جب اپنی فیملی کو اپنی بیوی کو بیٹھا کر کے کہیں جائیں گے اور اس کو پیٹرول پمپ میں تیل بھرنا رہتا ہے تو اپنی عورت کو باہر اتار دیتے ہیں. دیکھیں ہیں ہوتا ہے ایسا. اپنی عورت کو پیٹرول پمپ میں نہیں لے جاتے ہیں, اس کو تھوڑا باہر ہی اتار دیتے ہیں. تو یہ کھڑی رہو, میں تیل لے کے آ رہا ہوں, پیٹرول لگا کے آ رہا ہوں. اکثر آپ کو دکھائی دے گا. تو کہا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا دماغ خراب ہوا تھا کہ ایسا کیوں کرتا ہے, بات تو کچھ ہونی چاہیے, سمجھ میں آنی چاہیے, ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو کہا اس لیے جب میں یہ سوچ ہی رہا تھا پیٹرول پمپ میں دیکھا کہ ایک بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آگ لگنے والی یا آگ لگانے والی چیزوں کو پیٹرول پمپ سے دور رکھے, قریب بھی نہ آنے دیں. آگ لگانے والی چیز جو ہے اس کو پیٹرول پمپ سے دور رکھا جائے. کرے یار بات سمجھ میں آ گئی, یہ عورت جو اکثر آگ لگانے والی ہوتی ہے. وہ گھر میں, ممبران میں, فیملی میں, بھائی بھائی میں, باپ بیٹے میں, گتنی نظر میں, صاف اس طرح سے پڑوسی میں, کہتا یہ تو آگ لگانے والی ہوتی ہے عورت جو ہے. مجھے سمجھ میں آئی, اسی لیے اس کو پیٹرول پمپ کے پاس نہیں لے جاتا ہے, اس کو باہر ہی اتار کے رکھ دیتے. تم یہاں کھڑے ہو گئے کہ ایسا لوگ وہاں باہر ہو گیا. کہاں بات سمجھ میں آئی. اس لیے میری ماں اپنے کردار سے, اپنی انسانیت سے ایسی سوچ, ایسا تصور لوگوں کے ذہن میں جو آ رہا ہے اس کو ختم کرو. آپ بھی اچھی بننے کی کوشش کرو. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا من خیر النساء یا ای النساء خیر, اللہ کے رسول اچھی عورت کون ہے, بھلی عورت کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی دو پہچان بتائی ہے. اچھی عورت کی دو پہچان. میری مائیں سن رہی ہیں, میری بہنیں سن رہی ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, اور جو بھائی یہاں آئے ہیں, آپ کی مائیں, آپ کی بہنیں, آپ کی فیملی اگر جلسہ سننے کے لیے نہیں آئی تو آپ نوٹ کر لیجئے, گھر میں جا کے جلسہ سنا دیجئے گا. ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد صحابہ کرام سے کہا, اے میرے صحابیوں, 1 لاکھ کی تعداد میں ہو یا 1.25 لاکھ کی تعداد میں ہو, میں جو بات تم لوگوں کو بتا رہا ہوں تم لوگ دھیان رکھو, بھولنا نہیں, اور جو یہاں نہیں آئے ہیں ان کو پہنچا دینا, ان کو بتا دینا, ان کو سنا دینا. آج ہم لوگ جلسہ میں سن لیتے ہیں اور یہی ختم کر دیتے ہیں. اپنی بیوی کو بھی کبھی نہیں سناتے ہیں, اپنے فیملی میں کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ للمدیہ کے جلسہ میں ایسی بات نہیں, فلاں مولانا نے یہ تقریر کی, فلاں مولانا نے یہ تقریر کی, اور فلاں مولانا نے یہ تقریر کی. نام بھی نہیں بولتے, دو بات بھی نہیں سناتے ہیں. ٹائم کہاں ہے ان کے پاس؟ ہمیں تو جائیں گے, بستر کریں گے, صبح اٹھ کر کے بھائی کو اسٹارٹ کرو, بس چل دیا. کہاں ہے ہمارے پاس دینی کلچر, کہاں ہے ہمارے پاس دینی فکر, کہاں ہے اپنی اولاد کی فکر, کہاں ہے اپنی بیوی کی فکر؟ اے بھائیو, اپنی بھی فکر کرو, اولاد کی بھی فکر کرو, اور اپنی عورت کی بھی فکر کرو, اپنے پڑوسی کی فکر کرو, اپنے محلے والے کی فکر کرو. یہ ہے انسانیت. ضروری ہے یہ سب چیزیں. میرے نبی نے فرمایا اچھی عورت کی 2 پہچان یاد رکھو. بڑی آسان ہے یاد رکھنا, عربی میں اگر یاد نہیں رہے گا اب ترجمہ یاد کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا تسرک اذا نظرت الیہا, جب تم اپنی بیوی کی طرف دیکھو گے تو تمہاری بیوی مسکرا کے تم کو خوش کرنے کی کوشش کرے گی. ایسا ہم ٹیڑھا کرتے ہیں, کہاں سے آ گیا, ایسے آ گیا, ویسے آ گیا.
یہ کم بہت نالائق جب تک باہر تھا میں چین سے تھی، میں شانتی میں تھی، میں سکون میں تھی، اب یہ آ گیا کہ پریشان کرے گا، یہ کرے گا، یہ منہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا ہسبینڈ، تمہارا شوہر جب گھر آئے تو تم خندہ پیشانی سے استقبال کرو، ویلکم کرو، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے، ہو سکتا ہے ایک گلاس پہلے پانی دے دو۔ ارے تمہاری جتنی بھی تکلیف ہوئی شوہر کے دوری سے، شوہر کی غائب رہنے سے، تم کو جو بھی پریشانی ہوئی پہلے ہنس منہ دکھا کر کے خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آؤ، اس کے بعد جو آپ کو دیتا ہے آپ سناؤ نا اس کو۔ دیکھا آپ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تسلی دے رہی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی علیہ السلام، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ ارے آپ تو ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے انسان کو اللہ ہلاک کرے گا؟ کیا میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میری ماں کے لیے یہ درس نہیں ہے، یہ نصیحت نہیں ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ معاملہ کہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ اذا تسر کا آپ کو خوش کر دے، اذا نظر کا الیہا جب تم اس کی طرف دیکھو، وَتُطِیعُ کا اذا امر کہا جب تم کسی بات کا اس کو حکم دو تو وہ فرمانبرداری کرے، رضا لائے، مان لے۔ یہ ہے میرے بھائیو ایک انسانیت، اور آخری انسانیت کا پیغام دے کر کے میں جا رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اچھے نبی کے، بہتر نبی کے، جو سارے نبیوں کے امام ہیں اور ساری انسانیت کے سردار ہے، ہم اس کے امت ہیں میرے بھائیو۔ اپنا لحاظ رکھو، اپنا خیال رکھو، ہم گیا گزرا امت نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ کے جو نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، اور جس نبی کا ایک ادنا امتی بننے کے لیے تمنا ظاہر کی تھی ایک نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ تم مجھے نبی نہ بنا کر کے محمد عربی کا ایک ادنا امتی بنا دیتا تو میں بہت فخر محسوس کرتا، میں عبد الرحمن نبی کے امت میں ہو جاتا، عبد الکریم ہو جاتا نبی کے محمد کے امت میں ابو کلام جیسا ہو جاتا محمد کے امت میں، تو یہ میرے لیے زیادہ باعث فخر کی بات تھی۔ یہ اس نبی کے ہم امتی ہیں میرے بھائی۔ آخری پیغام میں انسانیت کا دینا چاہتا ہوں، اور پھر کوئی آخری ہے میں سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ جب ہم اچھے ہیں، ہم بہتر ہیں، تو ہمارا کام، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، یہ سب ہمارا اچھا ہونا چاہیے، بزرگانہ ہونا چاہیے، شریفانہ ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑا مکرم بنایا ہے، بڑا معزز بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہماری عزت کا اللہ رب العالمین نے اتنا خیال رکھا کہ ہر سواری پر اللہ نے ہم کو اٹھا کے رکھا، سوار کر کے رکھا ہے۔ ہمارے اوپر کسی کو چڑھنے نہیں دیا، سوار ہونے نہیں دیا۔ موٹر سائیکل ہے تو ہم چڑھتے ہیں، بس گاڑی ہے تو ہم چڑھتے ہیں، ہوائی جہاز ہے تو ہم چڑھتے ہیں، اونٹ ہے تو ہم چڑھتے ہیں، گدھا ہے تو ہم چڑھتے ہیں، خچر ہے تو ہم چڑھتے ہیں، اور گھوڑے ہیں تو ہم چڑھتے ہیں۔ بولو، پانی میں، سمندر میں کشتی ہے تو ہم چڑھتے ہیں، اسٹیمر ہے تو ہم چڑھتے ہیں۔ ہمارے اوپر کسی کو چڑھایا اللہ رب العالمین نے؟ ارے چڑھانا تو دور کی بات ہے، ہمارے اوپر کوئی اگر چڑھ کے سوار ہو جاتا تو کتنی بے عزتی ہوتی، وہ تو بعد کی بات ہے۔ صرف میں اتنا آپ کو سپورٹ دکھا رہا ہوں کہ آپ موٹر سائیکل چلا کے جا رہے ہیں، گاڑی ہو گئی پنچر، تیل ہو گیا ختم پیٹرول پمپ آنے سے پہلے،
اب موٹر سائیکل جب کھینچ کے لے جا رہے ہیں بڑھ کر تخمینہ پہنچ رہے ہیں، دائیں بائیں جگہ کوئی ہم کو دیکھ کے نہیں رہا. کتنی بے عزتی لگتی ہے اندازہ لگاؤ، کتنی حالت بری ہوتی ہے اندازہ لگاؤ. وہی موٹر سائیکل سالوں سال جس پر تم سوار ہوتے ہو اور کسی پریشانی مجبوری سے اگر پنچر ہو گئی 5 منٹ آدھا کلومیٹر اگر دھکیلنا رہتا ہے اس کو دھکا دے کے لے جانا پڑتا ہے تو کتنی بے عزتی لگ رہی ہے اور اندر سے حالت کتنی خراب ہو رہی ہے. میرے رب نے کہا اے میرے بندو ہم نے تم کو بڑا مکرم بنایا، بڑا معزز بنایا ہے. تمہاری پیٹھ پر کسی کو سوار کر کے تم کو ذلیل کرنا میں گوارا نہیں کر سکتا، تمہاری بے عزتی میں گوارا نہیں کر سکتا. ساری چیزوں پر اللہ نے ہم کو سوار کیا. اور سب سے مزے کی بات میں بتا رہا ہوں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. میرے بندوں میں نے جب تم کو مکرم بنایا ہے تو تمہارا کھان پان بھی ہم نے بڑا پاکیزہ منتخب کیا ہے. ناپاک کھانا، بدبودار کھانا تم نہیں کھا سکتے ہو، حرام کھانا تم نہیں کھا سکتے ہو، حرام چیز تم نہیں پی سکتے ہو. بولو تم پاکیزہ، تم معزز، اور حرام اور ناجائز غلط چیز جس سے معاشرہ میں تمہاری بے عزتی ہو، تمہاری بیوی تم کو لات مارے، تم اپنے بیوی کے قریب جا دو تمہاری بیوی تم کو دھکا دے، تم سے بھاگ جائے. ابھی تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ بیوی ہنس ہنس کے تمہارے سامنے آئے، اپنے آپ کو پیش کرے، لیکن تم کچھ ایسی بدتمیزی کیے ہو، ایسی غلط چیز تم نے استعمال کر لیا کہ وہ بیوی تم سے ہنسنا کیا تم کو دیکھ کر تم کو رونا آتا ہے، تم سے بھاگتی ہے، نفرت کرتی ہے. ساڑی ہڑیا پی کے جاؤ گے بیوی کیا کرے گی؟ شراب پی کے جاؤ گے بیوی کیا کرے گی؟ تمہارے قریب آئے گی، تمہارے بستر پہ سونا گوارا کرے گی؟ نہیں. اللہ رب العالمین ایسی چیزوں سے آپ کو ہم کو بچنے کا حکم دیا. پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال چیز کھاؤ جس طرح ہم نے آپ کو معزز بنایا. یہ جب میں بتا رہا تھا تو بتاتے بتاتے ایک جگہ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے بلند شہر، اور بلند شہر کے قریب میں سکندر آباد ایک قصبہ ہے. میں اس وقت دلی جامعہ ریاضی میں پڑھا رہا تھا. چلا گیا سکندر آباد جمعہ کا خطبہ دیا تو مجھے کچھ لوگوں نے اشارہ کیا تھا شیخ صاحب ذرا یہ تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، بیڑی، زردہ یہ سب کے بارے میں ذرا تقریر کیجیے گا. تو میں نے جمعہ کے خطبہ میں بیڑی، سگریٹ، زردہ وغیرہ جتنا بولنا تھا بیڑی کے بارے میں بھی بہت جم کے بولا. میں نے کہا میرے بھائی بیڑی تو حرام ہے، اس کے اندر تمباکو ڈلا ہوا رہتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیڑی جب تم جلاتے ہو تو اس بیڑی کے آگے سامنے میں آگ رہتی ہے اور بڑا پیار سے تم چم چم کے اپنے اندر کھینچ کھینچ کے آگ کو تم قریب لاتے ہو. بولو بڑے پیار سے. ایک مجھے کی بات بتاؤ، ایک صاحب بیڑی پی رہا تھا تو چائے کی دکان تھی، صبح صبح فجر نماز پڑھ کے بعد بھلے گئے تو دیکھ رہے بیڑی پی رہا ادھر گھوم کر کے. تو میں نے ایسے دیکھا اس کو، پھر میں نے اس کو بولا بھائی صاحب مجھے لگتا ہے تم جو بیڑی پیتے ہو نا یہ بہت زیادہ دن سے نہیں پی رہے ہو، ابھی نیا نیا شروع کیوں مجھے لگ رہا ہے. بولا مولوی صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم بس 1-2 مہینہ سے ہی بیڑی پینا شروع کیے ہو، پرانے نہیں لگ رہے ہو. کہنے مولوی صاحب کیسے معلوم؟ بات تو صحیح ہے. میرے ساتھی لوگ پکڑ پکڑ کے مجھے تھما دیا اور میں نے یہی ابھی 1.5-2 مہینہ ہو رہا ہے پھر پہلے غلط ہے تو میں چھوڑ دوں گا، مجھے توڑا کروں گا مولوی صاحب. لیکن یہ تو بتا دیجیے آپ کو معلوم کیسے ہوا؟
मैंने कहा यार मैंने देखा तुमको बीड़ी पीते हुए, जब तुम बीड़ी खींच रहा था ना तो धुआं सब जो है तुम्हारे मुंह से ही निकल रहा था। अगर तुम पुराना स्मार्ट होता तो नाक से धुआं निकलता। तो बेचारा बहुत हंसा, लेकिन इससे भी अंदाजा थोड़ा लग रहा है नाक से तुम्हारा धुआं निकला है। तो बीड़ी के बारे में पूरा जम के बोला था कि मेरे भाइयों, जहन्नम की आग से भी, दुनिया के आग से भी तुमको हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचने का हुक्म दिया है। और तुम कितना खबीस और नालायक इंसान हो कि आग बीड़ी में जला करके अपने मुंह से चूम करके बड़े प्यार से अपनी तरफ खींच रहे हो। आ जाओ थोड़ा और एक इनके कम, थोड़े कैसे का कम आया, इतना कम आया, ऐसे करते करते तुम आग को करीब बुला रहे हो। अरे कहीं ऐसा ना हो आज जिस तरह तुम आग को करीब बुला रहे हो ना, मरने के बाद ये आग भी खींच करके अपने करीब जहन्नम में तुमको बुला लेगी, वहां भी बुला लेगी आग। दुनिया में मुझको तू खींच रहा था, आज मैं तुमको खींच रही हूँ। जो मैंने बयान कर दिया पूरा, जुमा खत्म होगा, नमाज वगैरह हो गया, बहुत से भाई घेर लिए और उसके बाद बातचीत होने लगी। एक बूढ़ा बुजुर्ग बहुत बड़े का आशिक था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, छोड़ भी नहीं सकता है, लिखा हुआ पुराने जमाने से पीता आ रहा, छोड़ पाएगा जितना भी कोई। मौलवी साहब बहुत सुन लिया आपके बारे में, लेकिन आपको मानना पड़ेगा बीड़ी का भी कुछ फायदा है, बीड़ी पीने का भी कुछ फायदा है। यार क्या जवाब दिया जाए यार इसको? देखो कुरान हदीस से एक आलिम आपको बताया कि बीड़ी का नुकसान, बोले बीड़ी का भी कुछ फायदा। मैंने क्या फायदा है बताइए? का 3 फायदे हैं इसके। एक भी फायदा जो 3 बता रहे, क्या फायदा है 3 का? बीड़ी पीने से, बीड़ी पीने वाला इंसान बुढ़ा नहीं होता है। मैंने कहा तब तो बीड़ी हमको भी पीना चाहिए। तो दूसरा फायदा बताइए, का बीड़ी पीने से उसको कुत्ता नहीं काटता है। दूसरा फायदा मैंने कहा था 3 फायदा बताया था, तीसरा फायदा बताइएगा, बीड़ी पीने वाले के घर में चोर नहीं घुसता है। 3 फायदे बता दिया, लेकिन समझ में नहीं। मैंने कहा जरा इसकी हिकमत भी तो बताए, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कि बुढ़ा नहीं होता है, कुत्ता नहीं काटता है, चोर नहीं घुसता है। जरा आप ढंग से थोड़ा समझा दीजिए। कहते कि बीड़ी पीने वाला तो इसलिए बूढ़ा नहीं होता है, जवानी में बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आता ही नहीं उसको। बुढ़ा कब होगा? जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। क्या बात समझ में आ गई? कुत्ता नहीं काटता है, का जब वो कमजोर हो जाएगा और झुक झुक करके चलेगा तो डंडा लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। जब हाथ में डंडा रहेगा तो कुत्ता उसके पास आएगा ही नहीं, तो कुत्ता नहीं काटेगा। मैंने कहा तीसरा फायदा बताइए, चोर क्यों नहीं घुसेगा? बीड़ी पीने वाला बुढ़ा आदमी तो पूरी रात खांसता रहेगा, तो चोर बोलेगा चलो बुढ़ा जागा हुआ है, उसके घर घुसेगा कैसे? मेरे भाइयों, ये है कुछ ऐसी बात बताने वाले, थोड़ा आपको कुछ मजा लगता, इसलिए मैंने ये बात सुनाई कि बुढ़ा बुजुर्ग का थोड़ा ये अपना कहना था जो मैंने सुना। लेकिन आपको हमको अच्छी तरह से मालूम है वो तंबाकू से होता है, नशेली चीज होती है, नहीं पीना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मुकर्रम बनाया है, मुअस्सस बनाया है, इंसानियत हमको हमारे अंदर पैदा करने का हुक्म दिया है। लिहाजा हमको आपको पाकीज़ा चीज पर कनात करना चाहिए, उसी पर इत्तिफाक करना चाहिए। इन्हीं चंद कलमात
قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی آپ کے سامنے ہم رکھ پائے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے ہم خوب استفادہ کر سکے اس کے توفیق عطا فرما، عمل جمع پہنا سکے اس کے توفیق عطا فرما، اپنے اندر انسانیت پیدا کر سکے اس کے توفیق عطا فرما، ہمارے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اے اللہ ایسے کام ایسے خدمات انجام دینے کی تو توفیق عطا فرما، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اسلام پر ہو اللہ تو ہم سے راضی رہے ہم سے راضی رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔